إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور قرآن پاک کی ایک مختصر صورت سورہ کوثر اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں دین کے اوپر چلنا
اور دین کے اوپر چلنے کی استقامت کا اللہ کی طرف سے عطا ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں استعملہ، اللہ اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب، کس کام کے اوپر اللہ لگا دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کاموں کے اوپر لگا دیتا ہے، پھر وہ بندہ دن رات صبح و شام ہر وقت نیکی اور خیر کے کام جو ہیں ان کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا گہرا فہم، بصیرت عطا فرما دیتے۔ اب گہرا فہم اور بصیرت کیا ہے کہ وہ پوری کامل توجہ کے ساتھ دین جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دین کا گہرا فہم ہے۔ صرف سمجھنا یا علم حاصل کر لینا یہ فہم کے تقاضے پورے نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ جیسے یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، ایسے ہی اس کے اندر شیطان جو رکاوٹ ڈالتا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ ویسے تو بے شمار رکاوٹیں وہ ڈالتا ہے، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ ڈالتا ہے بندے کے دل میں کہ اگر میں نے اس وقت دین کے اس مسئلے پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی رکاوٹ اور اس کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ میں نے اگر دین پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی خواتین ہیں جو قرآن و حدیث سنتی ہیں، دل کے اندر یہ بات اجاگر ہو جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کرتی اس لیے کہ میری اتنی عمر تو بغیر پردے کے گزر گئی ہے، اب پردہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے۔ ہم صرف مصلحت کو اختیار کرتے ہوئے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی دفتر کے اندر جب جا رہے ہوتے ہیں، ڈی سی، اے سی یا کسی اور دفتر میں، وہ سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے انسان کے اوپر، اور بہت سارے دین سے اسی وجہ سے انسان کو روک دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے بہت ساری عورتوں سے سنا ہے، وہ جاتی ہیں اور جا کر میت کے اوپر زاروں کی تار وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بھئی یہ تو منع ہے، اللہ کے دین کے اندر تو یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی روئے نہ تو پھر میت کی والدہ کیا کہے گی کہ یہ ہمارے گھر آئے میت پر اور یہ روئے بھی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا وار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا یہ جمعہ جو ہے اس کو مبارک بنا دے، اور یقیناً آپ سب لوگ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے برکت والے ہیں۔ موسم کی سردی کے باوجود آپ نے تیاری کی، غسل کیا، آپ نے جمعے کے لیے وقت نکالا، خطبہ سے پہلے تشریف لائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ آپ واقعی اللہ کے ہاں مکرم ہیں، اللہ کی نظروں میں عزت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو آج کے جمعے میں پوری زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اور لے جانے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔
اس شیطانی وار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی ایک آیات کے اندر جو ہے کافی شافی بلکہ مکمل علاج جو ہے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ تمہید کے طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد اور میرا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اسی طرف چلوں اور ساری آیات آپ کو سناؤں، صرف ایک آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والی آنکھیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن دیکھنے والی آنکھیں عطا فرما، قرآن پڑھنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا دماغ عطا فرما، اور قرآن پہ یقین کرنے والا اللہ ہمیں سینہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ آپ کو غمگین کرے، غم کے اندر ڈالے، قَوْلُهُمْ، ان کی بات، ان العزت للہ جمیعا، ان العزت، بے شک عزت، للہ جمیعا، ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ولا يحزنك قولهم، آپ کو غم زدہ نہ کرے ان کی بات، کن کی؟ جو آپ کو دین پر چلتے ہوئے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے، غمگین نہ کرے۔ یہ خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے، اور ان کی وساطت سے آخر تک آخری امتی کو یہ خطاب ہے۔ یہ مجھے قرآن خطاب کر رہا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں، قرآن کے لفظوں کے اوپر غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس علاج کو نازل ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے قرآن، آپ کو کہہ رہا ہے، ہر مرد کو کہہ رہا ہے، ہر عورت کو کہہ رہا ہے، ہر بچے بوڑھے اور جوان کو کہہ رہا ہے، ہر گورے اور کالے کو کہہ رہا ہے قرآن، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات۔ ان کا دائرہ اختیار کیا ہے؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، ان العزت، بے شک عزت، الف لام استغراقی، عزت کے اوپر، یہ گرامر سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ استغراق کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جتنی عزت ہو سکتی ہے ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ للہ، لام ملکیت۔ عربی کا خوبصورت انداز ہے، عربی اتنی زبردست اور مٹھاس والی زبان ہے، اور پھر قرآن کی ترکیبات جو ہیں، اللہ کرے ہمیں تھوڑی بہت گرامر جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے، تھوڑا بہت ہم عربی قواعد کو سمجھیں تو پھر قرآن کے اندر جو چاشنی ہے نا، جو لطف ہے وہ آتا ہے۔ الف لام استغراق کے لیے، اور لام للہ، لام ملکیت، ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، للہ جمیعا۔ پھر آگے تاکید ہے، کلام تو پورا ہو چکا تھا، ان العزت للہ، پھر آگے جمیعہ کا لفظ ہے، اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ خبردار، ساری کی ساری عزتیں للہ، ان کا مالک اللہ ہے، جمیعہ، تمام عزتوں کا مالک، للہ جمیعہ، ساری کی ساری عزتیں۔ یہ ملکیت آپ کی جو ہے نا، یا میری ملکیت کسی چیز پر ہے تو یہ عارضی ملکیت ہے۔ یہ مکان میرا ہے، یہ عارضی ہے، میری زندگی بھی عارضی ہے، میری ہر چیز ہی عارضی ہے، یہ ملکیت عارضی ہے۔ عارضی ملکیت میں اگر کوئی دخل دے تو ہم گوارا کرتے ہیں۔ کوئی بندہ آ کر کہے کہ اس گھر کو خالی کر دو جی، یہ گھر میرا ہے، تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے۔ یہ عارضی ملکیت ہے۔ صرف جس چیز پر ملکیت ہے اس پر نہیں، بلکہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی کرے نا، کمزور ہو تو پھر اس کی شامت آ جائے گی، اس کو کہیں گے ہٹاؤ ادھر سے گاڑی، اور اگر کوئی طاقتور ہے تو کہیں گے چودھری صاحب جی ذرا گاڑی پیچھے کر لیں، اس کو بھی کھڑی نہیں کرنے دیں گے، اس کو بھی کہیں گے گاڑی یہاں سے ہٹا لو۔ یہ عارضی ملکیت ہے، اور وہ گھر کے سامنے والی جگہ تو ملکیت بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی گاڑی کھڑی کرے۔ وہ اللہ تو بہت زیادہ غیور ہے،
وہ اللہ تو حقیقی ملکیت کا مالک ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتوں کا مالک اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا، یہ اللہ اکبر تاکید کے لیے، اور پھر جب جملہ اسمیہ پر آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک اور معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ان العزت للہ، بے شک ساری کی ساری، زمانہ حال کے اندر، زمانہ ماضی کے اندر، زمانہ مستقبل کے اندر، تمہاری خوشی کے اندر، تمہاری غمی کے اندر، تمہاری بیماری کے اندر، تمہاری صحت کے اندر، تمہاری تونگری کے اندر، تمہاری فقیری کے اندر، تمہارے ہر معاملے میں اگر عزت ہے تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آپ اس کی جتنی وضاحت کرتے چلے جائیں، ایک ایک لفظ کو اگر آپ کھولتے چلے جائیں تو اس کے اندر حکمت اور عمل کے جو ہیں اور علم کے عرفان کے موتی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ جمع کر دیے ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں۔ بھائی نماز کس لیے نہیں پڑھ رہے؟ ہمارے دفتر کے صاحب جو ہیں انہوں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ نماز کس لیے نہیں پڑھ رہے؟ یار نوکری سے نہ نکال دے۔ یہ پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے فلاں کچھ نہ کہہ دے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ کوئی کام ہم برادری کے ڈر سے نہیں کر رہے، دین کا کام ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی کام ہم اپنے صاحب کے ڈر سے نہیں کر رہے، کوئی کام ایسا ہے جو ہم اپنے سینئر کی وجہ سے نہیں کر رہے، کوئی کام ہے جونیئر کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ جونیئر کیا کہے گا، سینئر کیا کہے گا، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، محلے دار ہمیں کیا کہیں گے، وہ میری فلاں پھپھو کا بیٹا مجھے کیا کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اگر صاحب کے سامنے، اپنے افسر کے سامنے اگر میں جو ہے وہ اس حالت کے اندر گیا کہ میری شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے تو کہیں مجھے جو ہے بے عزت ہی نہ کر دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں جو ہیں وہ اللہ کے اختیار کے اندر ہیں، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں، اور جن سے تم ڈر رہے ہو ان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کیا جس وجہ سے تم ڈر کے اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ هو السمیع العلیم، یہ جملہ بھی کمال جملہ ہے۔ هو السمیع العلیم، ہوا مبتدا ہے، معرفہ ہے۔ السمیع کے اوپر بھی الف لام ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، حالانکہ خبر نکرہ ہوتی ہے عربی قواعد کے لحاظ سے عام طور پر، لیکن یہاں پر مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ جب دونوں معرفہ ہوں تو دو معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ هو السمیع العلیم، دو معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر، خبر بھی معرفہ، مبتدا بھی معرفہ، دو معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اور دوسرا معنی اس کے علاوہ نہ کوئی خوب سننے والا ہے اور نہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ پھر ان دونوں کو ملائیں تو معنی کیا بنے گا؟ وہی خوب سننے والا ہے اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم دین پہ عمل کر رہے ہو، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ اپنی زبان سے تمہارے خلاف اگر کوئی بکواس کرتے ہیں، یہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ تو مسیتڑ ہے، یہ تو جی اور کام کوئی نہیں۔ فرمایا اگر کوئی اپنے منہ سے بات کرتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے، فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ وہ السمیع العلیم، وہ ہر بات کو خوب سننے والا ہے۔ جب کوئی تانا دے رہا ہوتا ہے وہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرے دین کی وجہ سے تانے پڑ رہے ہیں، اس بندے کو میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ملامت کا جو ہے شکار کیا جا رہا ہے۔ سمیع علیم بھی ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں تو اکیلا نہیں ہے جب میرے دین پہ عمل کر رہا ہے، میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو وہ منہ سے بات کہتے ہیں وہ سنتا ہوں، نہیں،
وہ دل کے اندر جو تیرے خلاف نفرت پیدا کریں گے، جو بغض رکھیں گے، جو حسد پیدا کریں گے، جو تیرے خلاف سازش کریں گے دل کے اندر، فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب علم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کے علم کے اندر ہے کہ اس کے ساتھ جو عداوت ہو رہی ہے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو سازش تیار ہو رہی ہے وہ میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا بندہ اکیلا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب یہ عقیدہ بن جائے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں سمجھنے والا دل عطا فرما، یا اللہ ہمیں سننے والی اللہ کان عطا فرما، دیکھنے والے اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں ٹھیک فرما دے، یا اللہ تو ہمیں ٹھیک فرما دے۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر بندہ کسی کے ڈر سے نیکی چھوڑ سکتا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سکتا ہے، پھر بندہ دین کے اوپر عمل کرتا ہے اور اللہ پھر عزتیں عطا کرتا ہے۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں اور وہ عزتیں اللہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، شام جب گئے تھے، جب فتح ہوا تھا تو وہاں کے پادریوں نے کہا تھا کہ جی ہم مسجد اقصیٰ کی چابیاں جو ہیں وہ آپ کے امیر کو، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، چابیاں لے لیں۔ جس انداز سے پھر آپ گئے تھے وہ سارا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ غلام تھا آپ کا اسلم، اور اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، ایک ہی اونٹ تھا، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور دوسرا اونٹ ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا۔ ایک اونٹ کے اوپر کہا کچھ دیر میں سوار ہو جایا کروں گا اور تو آگے پیدل چلنا، اور کچھ دیر تو سوار ہو جانا اور میں پیدل چلا کروں گا۔ چلتے چلتے یوں سفر طے ہوا، اور قمیض پھٹی ہوئی، ٹاکیاں لگی ہوئی، 18 پابند لگے ہوئے اس قمیض کے اوپر جو امیر عمر نے پہنی ہے۔ جب اس علاقے میں پہنچے مسلمانوں نے، اور جو جناب جرنیل حضرت سعد تھے دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے، کہنے لگے جناب عیسائیوں کے ملک میں آئے ہیں اور امیر المومنین ہیں آپ، تھوڑی سی اپنی حالت تو درست کر لیں، کوئی اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی اچھا لباس جو ہے پہن لیں، یہ اچھا گھوڑا جو ہے ہم کو آپ کو دے دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ سواری کر لیں۔ تو کہنے لگے سعد کب سے تم نے لباس اور سواری کے اندر عزت تلاش کرنی شروع کر دی ہے؟ عزت تو اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے۔ اگر دین ہے تو ساری عزت ہے، اگر دین نہیں ہے تو بھائی صاحب یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مکان، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ برانڈڈ سوٹ جو ہیں یہ عزت کا باعث نہیں بنیں گے۔ کل قیامت کے دن عزت اس کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ دین کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت میرے اللہ کو ہے۔ اگر عزت چاہیے تو اس اللہ سے عزت مانگیے، اور عزت اگر چاہتے ہیں تو پھر دین کے اوپر کاربند ہو جائیے۔ جتنا دین پر تم چلو گے اتنی اللہ کی طرف سے عزت جو ہے وہ تمہیں دی جائے گی، ورنہ جگہ جگہ پہ ذلت ہے، ورنہ پھر فرد فرد کے آگے ذلت ہے۔ ہمیشہ اللہ ان کو ہی بلند کرتا ہے جو اللہ کے دین کا علم اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے لوگ، ان کی ٹوٹل 120 صفیں جو ہیں وہ ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا ان میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں باقی پورے انبیاء کی جتنی بھی امتیں ہیں ان کی ہوں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ 80 جو صفیں لگی ہوں گی جنت کے اندر، اللہ اگر جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے
اللہ اکبر کبیرہ، الماہر بالقرآن، کیا عزت اور کیا شان ہے۔ یہ چند روزہ زندگی اور سانس آنے اور جانے والے ہیں۔ دنیا کی عزتیں اور دنیا کے رہنائییں اور دنیا کی یہ رنگینیاں جو ہیں وہ ہر لمحے ہمیں دھوکے کے اندر ڈال دیتی ہیں اور آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الماہر بالقرآن، اعلان ہوگا میرے قرآن کے ماہر جو ہیں وہ ان 80 صفیں جو جنتیوں کی ہیں ان سے نکل آئیں۔ قرآن کے ماہر جو ہیں، ماہر آپ جانتے ہیں نا، ماہر کاریگر کسے کہتے ہیں؟ جو پورا دسترس رکھتا ہو اپنے کام کے اوپر، ہر چیز جانتا ہو، قرآن کا فہم حاصل کیا ہو، پوری بصیرت سے قرآن کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر جو ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان 80 صفیں جو خاکیوں کی لگی ہوں گی، امتیوں کی لگی ہوں گی، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اللہ کے سامنے تہجدیں پڑھنے والے، شب گزار اور روزے رکھنے والے اور بڑے بڑے سجدے اور رکوع کرنے والے، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں لٹانے والے ان صفوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ کہے گا ماہر قرآن جو ہیں وہ نکل آؤ، آج تم ان صفوں کے اندر نہیں بلکہ آج تم اللہ کے نورانی فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ ان کو جنت ملے گی لیکن میدان حشر کے اندر اللہ ان کا مقام واضح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نورانی فرشتوں کی صفوں کے اندر ان کو کھڑا کر دے گا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کا علم عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما اور اپنی رحمت سے ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ تو قرآن پاک کا علم جو ہے یہی حقیقت کے اندر علم ہے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں نے ایک چھوٹی سی سورت جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں اسی والے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قرآن کے علم کے اندر اللہ برکت فرما دے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی پاک علیہ السلام سے یہ مختصر سی سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور حقیقت ہے جتنا بھی آپ غور کریں گے قرآن پاک کے اوپر، جتنی مختصر صورت ہوگی نا، جتنی چھوٹی صورت ہوگی، اتنی اس کے اندر نور، عرفان، اس کے اندر عملی تربیت، اس کے اندر جو ہے حکمت اور دانائی اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بھری، جتنی مختصر صورت ہے۔ صورت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو خطاب ہے یہاں پر بھی، انا، بے شک ہم نے، آتینا کا، آپ کو دے دیا، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہاں پر آپ سمجھیں قرآن کا بڑا سادہ سا مفہوم ہے اور قرآن کے بڑے سیدھے سے الفاظ ہیں۔ انا آتینا کا، بے شک ہم نے آپ کو دیا، یعنی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، المعطی الوہاب اللہ کی ذات ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات انبیاء کی ہے، لینے والی ذات خاتم الرسل ہیں، لینے والی ذات امام الانبیاء ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں دے رہا ہوں، آپ لینے والے ہیں۔ انا آتینا کا، تو بھائی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جتنے بھی مقرب سے مقرب ہیں سب اللہ کے سوالی ہیں، سب اللہ سے لینے والے ہیں، سب اللہ سے لینے والے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے دینے والی، باقی پوری کائنات اللہ سے لینے والی ہے۔ بس آپ لینے والے بن جائیں، اس کے دینے کے اندر دیر نہیں ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ لینے والے بن جائیں۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر جو ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ خیر کثیر، نہر کوثر، حوض کوثر، یا خیر کثیر کا ترجمہ جو ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو جو خیر آپ کو ملی ہے وہ خیر کثیر کے اندر ہے۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اب یہ آیت، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، اس کا نزول اور اس کے نزول کا انداز جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے اوپر غنودگی جو ہے وہ
طاری ہو گئی، آپ جو ہے غنودگی کی حالت میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد غنودگی ختم ہوئی تو فرمایا فرافا بصرہ فتبسما، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چہرہ مبارک کو اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، صحابہ کرام بھی مسکرانے لگے۔ ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے محبوب کس بات نے آپ کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ چہرہ بڑا مسکرا رہا آپ کا، اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک رونق جو ہے وہ آ چکی ہے۔ پہلے ہی بڑا باروب باعزت اور بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا، لیکن جب آپ مسکراتے تھے تو اللہ کی قسم روئے زمین پہ کوئی منظر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ مشابہت دی جا سکے جب کائنات کے امام مسکراتے تھے۔ جب آپ مسکرائے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آنفاً، ابھی ابھی اللہ پاک نے میرے اوپر ایک سورت جو ہے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کون سی سورت نازل کی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ نے یہ سورت نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے۔ اب اس سورت کے اندر بے شمار ہمارے لیے روحانی اور تربیتی پہلو جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وقت کے اوپر جو ہے وہ بات کو ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سورت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، نہر کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہ حوض کوثر اور نہر کوثر، یہ جنت میں سے نہر نکلتی ہے، اس کا نام نہر کوثر ہے، اور وہ آ کر ایک حوض کے اندر، ایک تالاب کے اندر پڑتی ہے، اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری تفصیل بتائی ہے حوض کوثر کی، اور وہاں پہ جو آنے والے ہیں ان کی تفصیل بتائی ہے، اور جن کو روکا جائے گا ان کی نشاندہی بھی آپ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا پیارا حوض ہوگا، میں ہوں گا، ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے، اور ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو میں پانی پلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ زانوہا کا نجوم السماء، وہ حوض جو ہے اس کے اوپر فرمایا اللہ نے پیالے اتنے رکھ دینے ہیں اس دن جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کسی کو پانی پینے میں۔ فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جس کو ایک گھونٹ پانی اس دن مل گیا حوض کوثر کا، فرمایا پھر حشر کے میدان میں اس کو دوبارہ پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس کا اہل بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا وہ حوض کوثر اللہ مجھ کو عطا فرمائے گا، میں اپنے امت کو پانی پلاؤں گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک ایک گروہ آئے گا، وہ پانی پینے کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہاں پر تو آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے جو غر المحجلین، فرمایا کہ یہ آثار وضو جو ہیں، یعنی یہ ہاتھ ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ ہمارے جو ہیں پاؤں ہیں، فرمایا یہ اس دن چاند کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ فضیلت فرمایا پوری امتوں میں سے کسی کو نہیں ہوگی، صرف میری امت کی ہوگی۔ یہ جو وضو کرتے ہیں، فرمایا ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے لیکن ان کے درمیان اور میرے حوض کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں کہوں گا رب امتی رب امتی، ان کو آنے دو اللہ، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سحقن سحقن۔ نبی پاک علیہ السلام کو بتایا جائے گا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، دین کے اندر بدعات جو ہیں وہ انہوں نے شامل کر دی تھی۔
ہر بندہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق دین پہ عمل کر رہا تھا۔ میرے بھائی جب بدعت کا لفظ آتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور لوگ بدعتی ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم تو بھی بدعتی نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا تو فوراً ہمارے دل میں یہ جاتا ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، کوئی اور ہوں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم دین کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں، خواہشات پہ کتنا چل رہے ہیں۔ کیا یہ بدعات نہیں ہیں جو ہم نے گڑھی ہوئی ہیں؟ کیا ایک نماز پڑھ لینا، 3 نہ پڑھنا یہ سنت ہے؟ سوچیں آپ، کتنی بدعات ہیں جو ہمارے اندر ہیں، صرف خواہش نفس، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدلا، آج تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس حالت سے محفوظ فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا، مکمل تفصیل دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حوض کوثر خیر کثیر عطا کی، دنیا کی ہر نعمت آپ کو دی، کائنات کا امام آپ کو بنایا، امام الانبیاء بنایا، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن ہوگا، حوض کوثر پہ آپ ہوں گے اور پوری کائنات کی شفاعت کرنے والے آپ ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ جی اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، اب تم اپنے رب کی نماز پڑھتے رہو، اس کے راستے میں قربانی کرتے رہو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا۔ اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے رسول ہو اور عمل نہ ہو، کس طرح عمل کیا ہے؟ پوری سیرت 1 منٹ کے اندر آپ پوری سیرت سامنے رکھیں۔ آپ کا صبح دیکھیں، آپ کی شام دیکھیں، آپ کی دوپہر دیکھیں، آپ کا حضر دیکھیں، آپ کا سفر دیکھیں، آپ کی خوشی دیکھیں۔ ہم تو خوشی میں ناچتے ہیں نا، شیطانی کام کرتے ہیں، ڈھول آتے ہیں، باجے آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور حدوں کو عبور کر جاتے ہیں۔ آپ کی خوشی دیکھیں، اٹھائیں سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں۔ میرے محبوب کو جب خوشی کی خبر ملی آپ سجدے کے اندر پڑے۔ آپ کی خوشی دیکھیں، آپ کی غمی دیکھیں۔ غمی میں نڈال ہو جاتے ہیں جی، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں جی، میں بڑا پریشان ہوں جی، دعا کرو اللہ پریشانی ٹال دے تو پھر نماز پڑھ، اور اللہ کے بندے نماز پڑھے گا تو پریشانی ٹلے گی۔ آپ کی غمی دیکھیں، اذا حزب امرا صلی، میرے محبوب پہ جب پریشانی آتی ہے آپ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے رونے لگ جاتے، آپ چمٹ جاتے اللہ کی رحمت کے ساتھ، سجدے کے اندر پڑ جاتے۔ اذا حزب امرا صلی، میرے محبوب کو جب پریشانی آتی آپ نماز پڑھتے۔ حضر دیکھیں، سفر دیکھیں، بیماری دیکھیں، تندرستی دیکھیں، تندرستی میں تو پڑھنی ہے، بیماری میں دیکھیں، اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات اترے، اللہ کی قسم ذرا غور کریں اس بات کے اوپر۔ بیماری کے آخری ایام ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے، حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام پیغمبر سکت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر چل سکیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ ایک صحابی کہتے ہیں ادھر سے آپ کے کاندھے کے نیچے میں نے پکڑا، دوسرے کہتے ہیں میں نے ادھر سے پکڑا، آپ کو سہارا دیا، اٹھایا، چلانے کی کوشش کی۔ واری جلاؤ تخطانی علی الارض، نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں زمین کے اوپر ٹکتے نہیں تھے، گھسٹ رہے تھے زمین کے ساتھ، اور زمین کے اوپر لکیریں پڑ رہی تھیں۔ اس حالت کے اندر بھی میرے محبوب نے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھی، بیماری کے اندر بھی پڑھی ہے، صحت کے اندر بھی پڑھی ہے۔ فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ نماز سے محبت کریں جی، اگر اللہ نے خیر کی ہوئی ہے، اگر اللہ نے عزت دی ہے، اگر اللہ نے مقام دیا ہے، اگر اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، گاڑی بنگلہ دیا ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے، اللہ نے اگر نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو جی نماز سے محبت کریں۔ نماز اول ہے دین کی، نماز آخر ہے دین کا۔ جس بندے کے ہاتھ میں نماز نہیں ہے نا، اس کے ہاتھ میں یقین جان لیجئے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں۔ وہ کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہے اور زندگی نہ گزارے۔
اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہاری ایک چھوٹی ہوئی نماز جو ہے نا فرض، ساری زندگی سجدے کرتے رہیں وہ سجدہ نہیں پورا ہو سکتا۔ ساری زندگی قضائی دے لیں آپ، جان بوجھ کر ایک فرض نماز اگر آپ نے چھوڑ دیا اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے میں سستی نہ کریں جی۔ فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور اللہ کے لیے قربانی۔ ایک تو مفہوم قربانی کا ہے جو ہم سال میں کرتے ہیں وہ بھی ہے، اور مفسرین نے عام اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، ہر وقت اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، یہ بھی مفہوم جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ ہر وقت اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے۔ وہ مالک کس قدر وہ محبت کرتا ہے اس بندے کے ساتھ جو جھکتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے سامنے جھکے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور وہ جھک کر جو ہے اپنے اللہ کے سامنے کچھ قربانی بھی پیش کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا انداز ہے، نماز پڑھ کے جھک کے اپنے اللہ کے سامنے قربانی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ، یار بڑے بندے جو ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی جس کی پرسنالٹی کچھ بھی نہیں ہے یار، 4 آنے اس کے پاس، کوئی غریب آدمی اس کو کوئی تحفہ دے نا، وہ اس کو پکڑتا ہے، کسی کو پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے لو یار تم ورت، وہ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کسی ماڑے بندے کا تحفہ کوئی نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کسی غریب آدمی کا کوئی تحفہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس مالک کی عنایات کیا ہیں، وہ مالک کس قدردانی کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ آدھی کھجور، یار کہاں پہ انسان اور کہاں آدھی کھجور، اور کہاں وہ کائنات کا رب، کہاں وہ خزانوں کا مالک رب، آدھی کھجور بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا ہے، اور رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، پرورش کر کے اس کو احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو بلاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں آدھی کھجور نہیں لکھنی، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس نے احد پہاڑ جتنا صدقہ کر دیا۔ کس قدر قدردان ہے وہ اللہ، کتنا قدردان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جی، نماز سے محبت کریں۔ ٹھیک ہے ٹھنڈ ہے، سردی ہے، صبح موسم وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا خواب کی حالت میں مجھے اللہ پاک کی زیارت ہوئی ہے، اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ کا عرش لگا ہوا ہے، نیچے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب خواب کی بات ہے، پتہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو ہی جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا اشتیاق اور شوق بڑا، اللہ مجھے بھی بتائیے وہ پھر فرشتوں نے کیا اعمال دیے ہیں۔ فرمایا جی پہلا عمل یہ ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا احسن الوضو علی مکارہ، دل نہیں کرتا وضو کرنے کو، لیکن پھر بھی ٹھنڈے پانی سے سونا وضو کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس پر قطرے قطرے پر بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، چل کر اندھیرے کے اندر آنا، فجر کے وقت، عشاء کے وقت آنا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ آپ کا گھر سے نکلنا، قدم اٹھانا، اللہ کی محبت کے اندر، اندھیرے کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آنا، پریشانی برداشت کرنا، ٹھنڈ برداشت کرنا، یہ سارے کے سارے مناظر اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے جی۔ محبت بڑھائیں، نماز اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیسری آپ نے اللہ نے 2 حکم دیے ہیں،
بس اب آپ اللہ نے آپ کو خیر دے دی ہے، مالا مال کر دیا ہے، اچھی عزت کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے خیر و برکت مل رہی ہے، عزتیں دی ہوئی ہیں، مال و متاع ہے، اولاد ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا نا جی، تو اس اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے شکر گزار کیسے بن جائیں جی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار بن کر مروں، تو جی شکر گزار بننا ہے تو اللہ کے راہ جو ہے وہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ نہ شکرے بندے کے سر پہ سینگ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ جس کے سر پہ سینگ نکلیں گے وہ نہ شکرا ہوگا، نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہ شکرا ہے، جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ کا نہ شکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب اللہ مال متاع ہر چیز، عزت دولت ہر چیز دیتا ہے، سارا زندگی کا سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے نا، تو بڑے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے نفرتیں کرنے والے، بغض کرنے والے، سازشیں کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں جی۔ اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی بغض کر رہا ہے، کوئی نفرت کر رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف سازشیں بنا رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے آپ بد دعائیں کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے۔ فرمایا ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، تم نماز پڑھتے جاؤ، میرے راستے میں خرچ کرتے جاؤ۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن جو ہیں ان سے میں نپٹ لوں گا، وہی ذلیل و خوار ہوں گے، وہی برباد ہوں گے، تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ گالیاں دینے، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو گالی دینے سے نہیں ہے، کوئی تمہارے خلاف سازش کرتا ہے تو اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے نہ تیار ہو جایا کرو، وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھتے جاؤ، میرے ساتھ دل لگا لو، میں سارے دشمنوں کا بیڑا غرق کر دوں گا اور ہمیشہ تم بھی غالب رہو گے۔ ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت مبارکہ بڑے کٹھن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس لیے آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، ظالموں نے، کافروں نے، یار ہمارا معاشرہ کس قدر گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار چلو خوشی سے رہ جائیں تو رہ جائیں، غمی سے نہیں رہنا چاہیے، کسی کی غمی میں شامل ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ کس قدر درندوں کا معاشرہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ اکٹھے ہو کر تانے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کا بیٹا بھی چلا گیا اور یہ بھی چند دنوں کے بعد چلے جائیں گے اور ان کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، ان کا نہ کوئی نام لینے والا ہوگا، نہ ان کا کوئی دین باقی بچے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام بیٹے کے صدمے میں بھی تھے اور پھر ان کے تانے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت پاک کو نازل کیا اور تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر دے دیا۔ خیر کثیر میں کہ آپ کی امت بہت زیادہ ہوگی، یہ کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک روئے زمین پہ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا، کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا جس وقت آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعظکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اتم و اکبر۔